دن ہے عاشور کا اور عصر کی آئی ہے گھڑی، گرد لاشوں کے اکیلا ہے حسین ابن علی۔ گھیر لو مارو اسے، شور ہے لشکر میں یہی، دیکھو زخمی بھی ہے پیاسا بھی ہے طاری ہے وشی، آئے سر پیٹ کی میدان میں آئی زہرا، ماں کو جب دیکھا شہیدی نے یہ لوگوں نے کہا قتل کی تیار، دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری ہے۔ اور قتل کی تیاری کیسے؟ اس کے لیے کو روکنا نہ، آوازوں کو اور بلند کرنا۔ مولا کہتے ہیں اماں کوئی تلوار سے کوئی مارے خنجر، ارے بھالا مارا ہے کسی نے تو کسی نے پتھر، خون سے چہرہ بھرا گرز لگا ہے سر پر، ارے خاک جلتی ہوئی پھینکی ہے میرے زخموں پر، زخم اتنے ہیں کہ ہر زخم سے خون جاری ہے۔ اماں دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری ہے، اماں دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری ہے۔ تیر ہمیشہ دور سے مارے جاتے ہیں۔ کبھی سنا ہے کسی نے قریب سے تیر مارا ہو؟ تیر دور سے مارے جاتے ہیں۔ وہ دور سے تیر جب لگتا ہے جسم پر آ کر، تب جسم کو چھلنی کر دیتا ہے۔ میرا حسین اتنا مظلوم ہے جس کو دور سے بھی قریب سے بھی تیر مارے گئے، دور سے بھی تیر مارے گئے، قریب سے بھی تیر مارے گئے۔ دور سے تیر لگتے ہیں تو جسم چھلنی ہو جاتا ہے، جب تیر قریب سے لگے تو حسین کی حالت کیا ہوتی ہے؟ حسین کہتے ہیں ماں تو نے کبھی مجھے کوئی کانٹا بھی نہیں چبھنے دی۔ چریا کرو، ہاں اسی طرح ماتم کر کے پرسہ دینا ہے، اپنی آوازوں کو بلند کیجئے۔ مولا کہتے ہیں اماں تو نے مجھے کبھی کوئی کانٹا بھی نہیں چبھنے دیا، دیکھ حسین کی حالت کیا ہو گئی۔ اماں میرا یہ بدن چھلنی ہوا کچھ ایسے، اور دلار کا سر پہ ماتم کے لیے ہاتھ ہو، جملہ بڑا سخت ہے۔ مولا کہتے ہیں آئے اماں میرا یہ بدن چھلنی ہوا کچھ ایسے، تیر سینے پہ لگے پشت سے باہر، تیر سینے پہ لگے پشت سے باہر نکل، ایک نیزہ ہوا پار جو پہلو سے میرے، ارے درد اٹھتا ہے ہر ایک ٹوٹی ہوئی پسلی سے، ارے سانس لینے میں بھی اماں بڑی دشواری ہے۔ اماں دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری ہے، اماں دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری ہے۔
کروں گا. ابھی میں کربلا جا رہا ہوں, وہاں جا کر یاد رہے گا آپ سب کا یہ قصہ. لیکن جب آپ کربلا جائیں, میں 2 مقامات کا ذکر کر رہا ہوں, وہاں زیارت ضرور کیجیے گا اور اس چیز کا مشاہدہ کیجیے گا. راج بھائی آپ بھی کربلا جاتے ہیں, کئی بار کربلا گئے, اور اس بار جب جائیں تو میرے لیے خاص دعا کیجیے گا اس جو مصرے میں پڑھنے لگا. حضرت نے مضمون کربلا ایک مقام ہے قتل گاہ امام حسین علیہ السلام, جہاں امام حسین علیہ السلام کا گلا کاٹا گیا. وہ کچھ اسی طرح سے جیسے یہ شبیہ روضہ مولا علی ہے, یہ روضے کیا احاطہ ہے, تو سمجھے اس احاطے کے اندر ہی قتل گاہ امام حسین علیہ السلام ہے. اور ایک مقام ہے مقام امام زمان علیہ السلام, جو تقریباً 1.5 کلومیٹر یا 1 کلومیٹر کے قریب کا فاصلہ ہے. کچھ اس سے ملتا جلتا ہے, جیسے یہاں سے وہ سامنے جہانگیر روڈ تک آپ چلے جائیں, کچھ اس طرح کا فاصلہ ہے. لیکن یہ مقام امام زمانہ علیہ السلام کیوں کہلاتا ہے؟ یہ نہر القمہ کے پاس ہے, اس کو یہاں کیوں کہلاتا ہے یہ مقام امام زمانہ؟ اس لیے کہ میرے وقت کے امام جب کربلا تشریف لاتے ہیں تو اپنے جد کے روزے پر حاضری کے لیے تو میرے مولا اس جگہ پر قیام فرماتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, مولا آپ تو حسین مولا کی اولاد ہیں, آپ تو حسین کے حرم میں بھی رہ سکتے ہیں مولا, مگر یہاں کیوں؟ تو روایتوں میں ملتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں حسین تیر کھا کر برچیاں کھا کر پیاسا حسین تیر کھایا ہوا حسین جب بالکل نڈھال ہو گیا تو گھوڑے سے زمین پر میرا مولا اسی مقام پر گرا کہ جس کو مقام امام زمانہ کہتے ہیں. اب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حسین نقاہت میں تھے, حسین سے اٹھا بھی نہیں جا رہا, حسین سے چلا بھی نہیں جا رہا, قتل سے تھوڑی دیر پہلے, ذبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے حسین گھوڑے سے زمین پر گرے. اب یہ جو 1 کلومیٹر 1.25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اس حالت میں حسین نے قتل گاہ تک یہ فاصلہ طے کیسے کیا؟ کیونکہ قتل گاہ پر ہی تو مولا کا گلا کاٹا تھا. اب یہ سفر طے کیسے ہوا؟ مولا کہتے ہیں زخم کھاتے ہوئے گھوڑے سے زمین پر میں گرا. آپ نے گری کو اور بدل کرو سر اپنے ماتم کر کے, آئے زخم کھاتے, آخری ادگار تک سر پہ ماتم ہونا چاہیے, حق ہے ان مسلوں کا. زخم کھاتے ہوئے گھوڑے سے زمین پر میں گرا, پانی ڈھال سک اٹھا بھی نہیں جاتا. دیکھا یہ حال تو پھر شبر میری سخت بڑھا, ارے قتل گاہ تک مجھے بالوں سے قتل گاہ تک مجھے بالوں سے بالوں سے پکڑ کر لایا. ارے ظلم یہاں ختم نہیں ہوا. مولا کہتے ہیں ہاتھ آجے مجھے تو کر بھی مجھے ماری ہے. اما دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری ہے, اما دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری